الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں سورہ توبہ کی 99 نمبر اور 100 نمبر آیات، ان دو آیات پر کلام ہو رہا ہے، اور اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ عنہم۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الحادی پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع سے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں مستند تفاسیر کی روشنی میں ان پہ درس قرآن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا موضوع زیر بحث ہے، اور سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت جو ہے اس کے اوپر کلام چل رہا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ایک انعام کا ذکر کیا، اور بہت بڑا انعام ہے، اس کا انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ذکر بھی ہوگا۔ پہلے بھی اجمالی طور پہ ہو چکا ہے، اب تفصیل کے ساتھ میں کروں گا۔ ایک انعام کا ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام صحابہ کو ایک ساتھ ذکر نہیں کر دیا، بلکہ یوں ہوا کہ ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلے ایک گروپ کو کہا اولون سابقون، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں۔ پھر دوسروں کو کہا کہ پھر جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سب پر یہ انعام۔ معلوم یہ ہوا کہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں وہ سبقت لے گئے، پہلے انہوں نے سٹیپ اٹھایا، وہ بڑے ہی مقام و مرتبے والے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدر فرمائی۔ اور اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بعض قریبی ساتھیوں کی برکت سے عزتیں پاتے ہیں، ترقیاں پاتے ہیں، بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، سہولتیں حاصل کرتے ہیں، آسانیاں حاصل کرتے ہیں، انہیں مقام ملتا ہے دنیا کے اندر ظاہری طور پہ، لیکن جب وہ ترقی کر جاتے ہیں اور کوئی ان کو اچھی پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تو کون اور میں کون کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اور گویا کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری کوششوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہ ہمارا ذاتی کمال ہے۔ اور پھر اس قسم کے مخلص جو دوست ہوتے ہیں یا مخلص ساتھی ہوتے ہیں، جنہوں نے کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ اچھا طریقے سے تعاون کیا ہوتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹوٹل کریڈٹ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں کہ ہم بعض اوقات بالکل شہرت سے اور عزت سے بے نیازی کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بغیر سکون بھی نہیں ملتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ایسے لوگ کہ جن کی طرف انگلی اٹھ سکتی ہے کہ یہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ایک مسجد تعمیر ہوئی، ایک مثال دیتا ہوں، بعض لوگوں نے شروع میں بڑی محنت کی اور اس کی بنیادیں ڈالی اور اس کو کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر، تو پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو شروع میں تھے پھر وہ آگے آ کے ان کو مین مرکزی حیثیت حاصل ہوئی، تو انہوں نے باقی سب کو آہستہ آہستہ پیچھے کر دیا، اور پھر وہی معروف ہو گیا کہ جی انہوں نے مسجد بنائی ہے، انہوں نے مسجد کو آباد کیا ہے، انہوں نے بنیاد رکھی ہیں۔ اور پھر وہ اتنی ان کو ٹوٹل یعنی تعریفیں حاصل کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے، اس کریڈٹ کو حاصل کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان پرانے ساتھیوں کا کبھی نام بھی لینا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوا تو میری عزت میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، لہٰذا وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا بنایا، اور میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ سارا اپنی تعریف کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے آستانے ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں، کہ جس میں یقیناً بعض کارکنوں کی بڑی محنتیں شامل ہوتی ہیں، وہ خون پسینہ ایک کر کے اس تنظیم کو یا آستانے کو یا کسی ادارے کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب کسی کو نمایاں حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر تو کون اور میں کون، اور پھر سائڈ ایک ایک کر کے سب کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، اور سارا کریڈٹ پھر خود لے کے جاتے ہیں کہ جی میں نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے ایسا کیا تھا، تو باقی سب نے کیا کیا تھا ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو نظر انداز کر دیں۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی ہم آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بتا رہے تھے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیا، آپ نے وفات تک اس کو فراموش نہیں کیا، اسے اپنے قریب رکھا، اسے مقام قرب عطا فرمایا، جیسے کہ شیخین کریمین ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور پر، کہ ان دونوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف بخشا کہ اپنی قبر مبارکہ کے ساتھ ان کو جگہ دلوائی ہے،
اور بروز قیامت آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں باہر آؤں گا، پھر ابو بکر باہر آئیں گے، پھر عمر فاروق، اور ہم نے اس طرح ہاتھ پکڑا ہوگا، سرکار نے ہاتھ پکڑ کر پھر دکھایا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قربانی دی۔ شروع میں جب سرکار پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے گھر پہ تشریف لائے، ایک روب، ایک خوف سا تھا آپ کے قلب پہ طاری تھا، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے احسن انداز سے آپ کو تسلی دی، اور آپ کو ایک خوف تھا کہ جب میں قوم کے سامنے اس نئی چیز کو رکھوں گا تو کیا ہوگا، وہ قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بڑے احسن انداز سے، بڑے پیارے انداز سے آپ کو ڈھارس دی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کسب کرتے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ جب اس طرح کی پیاری پیاری باتیں کی، سرکار کو سکون مل گیا، ڈھارس ملی اور مزید تقویت ملی۔ پھر انہوں نے اپنے مالی لحاظ سے بڑی امداد کی ہے ابتدا میں، اور بہت زیادہ قربانی دی۔ لہٰذا جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرتے دم تک، یعنی آخری وقت تک، آپ نے وفات کے وقت تک انہیں فراموش نہیں کیا، اور ان کا احسن انداز سے ذکر فرماتے رہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، جب سرکار قربانی فرماتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی آپ گوشت بھجوایا کرتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کو تحائف وغیرہ سرکار بھجواتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ان پر آتا تھا، کہ وہ وفات پا گئی تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی احسن انداز سے ان کا ذکر فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں انہوں نے بڑی مدد کی تھی، شروع اسلام میں ساتھ دیا تھا، پہلے ایمان لائی تھیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت زوجہ کے ہی نہیں بلکہ ایک دین کی معاونہ کی حیثیت سے ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور ایک کافر کے قبضے میں تھے، اسلام لائے، بڑی تکلیفیں سہیں، بڑی اذیت سہی، لیکن اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارکہ کو تھامنے کے بعد پھر ہاتھ میں کمزوری نہیں آئی، لغزش نہیں آئی، مضبوطی سے تھامے رکھا، حتیٰ کہ سرکار کے ساتھ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سرکار نے آپ کو بھی فراموش نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے ہیں، سرکار کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور سرکار پیچھے پیچھے، یعنی اونٹ پہ سوار تشریف لائے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، یہ نہیں کہ فتح مکہ ہو گیا تو سائیڈ میں ہو جاؤ، اب تو ہمیں فتح حاصل ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمارے سرکار نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ بلال کعبۃ اللہ کے اوپر جا کر اذان دو۔ ایسا ان کا شرف بڑھا دیا، اتنی عزت بڑھائی کہ کعبۃ اللہ جو بیت اللہ کہلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، جس کو پوری دنیا سے لوگ آ کر ایک نظر ڈالنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اولون سابقون میں سے تھے۔ سرکار نے ان کی قدر و قیمت کو سب پر واضح کیا کہ دیکھو انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی ہے، تو آج ان کا مقام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ وہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، تو اس سے ذرا ہمارے وہ حضرات ذرا توجہ فرمائیں کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے تو ہر ایک کو اپنے قریب رکھتے تھے، اور جب ان کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو انہوں نے سب پرانے لوگوں کو سائیڈ میں کیا، اور مخلص دوستوں کو سائیڈ میں کر دیا، اور کوئی ان کا نام لینا نہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں، اور سارا کریڈٹ خود لے جانے کے چکر میں کہ جی ہم نے بس کیا ہے۔ اس کو ذرا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ بے مروتی کی بات ہے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز یہ نہیں رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ غور کریں، کوئی ایسے آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھی تھے، جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ کو تقویت و ترقی پہنچائی، اور جس مقام پر آج آپ ہیں اس میں ان کی کوششوں کا بڑا دخل تھا، تو ان کی قدر کریں اور ان کو سراہیں، ان کا ذکر کریں، انہیں اپنے قریب کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے الفاظ زبان سے ادا کریں کہ ان کی دل آزاری کے مرتکب ہو جائیں کہ تم نے کیا کیا ہے، اصل تو ہمارا کمال تھا، ہم نے تمہیں استعمال کیا، اور یہ اور وہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اس پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کیسی مدح فرمائی ہے،
اور کس طریقے سے نمایاں طور پہ ذکر کیا ہے، یہ ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ تو خیر کوئی تنظیم تو نہیں چلا رہا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا طرز اختیار کرنا الہام فرمایا تو سرکار نے ضرور کیا۔ آپ ایک لیڈر تھے، آپ ایک رہنما تھے، آپ ایک متبوع تھے جس کی پیروی کی جاتی ہے، تو آپ نے قیامت تک کے لیڈر حضرات کو یہ ایک پیغام گویا کہ دیا کہ جو تمہارے پہلے مخلص ساتھی ہوں، جو تمہارے لیے تقویت اور ترقی کا سبب بنے ہوں، ان کو کبھی فراموش مت کرو، ان کو ساتھ لے کر چلو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان اولون سابقون کی قدر فرمائی، ان کا علیحدہ ذکر کیا، پھر فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی کہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے ہوئے۔ اب کیا ان کو انعام ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے پہلے بھی اس پہ کلام ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت ذاتیہ میں سے ہے، اور صفات ذاتیہ سمجھ لیں وہ صفات ہوتی ہیں کہ ان کی ضد اللہ کے لیے ثابت نہ ہو سکے۔ جیسے کلام کرنا، اس کی ضد ہے کلام نہ کر سکنا، یعنی گونگا ہونا، جیسے مثلا متکلم اور اس کے مقابلے میں گونگا ہوگا، تو کلام نہ کرنا، نہ کر سکنا یہ اللہ کے لیے کبھی ثابت نہیں ہو سکتا، تو کلام کرنا پھر اللہ کی صفت بنے گا اور صفات ذاتیہ میں سے ہوگا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر صحابی سے اللہ راضی ہے اور ہر صحابی جنتی ہے۔ دیکھیں آگے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بتائیے، پھر میں بار بار ہر پروگرام کی تقریباً آخر میں، پہلے 2 پروگرام میں نہیں کر سکا ہوں، اس سے پہلے میں کرتا رہا ہوں، اور پھر دفعہ آپ کو توجہ اس طرف کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ازل سے اعلان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، باغات تیار کر دیے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان کیا کیا معاملات ہوں گے، کون کیا کیا کرے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ازل سے ہی ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ معاملات ہونے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے علم کے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیا کیا وہ ہوگا، اس کے باوجود ان سے رضا کا اعلان فرما دیا۔ گویا کہ وہ چیزیں ان صحابہ کے لیے درجات کی کمی یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام سے باہر ہونے کا کوئی ذریعہ اور سبب نہ بن سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوا۔ ہر صحابی کا یہاں ذکر ہے، اولون سابقون کا بھی، ان کے بعد میں آنے والوں کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے رضا کا اعلان فرمایا۔ ہمیں بھی ان سے راضی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن سے اللہ راضی ان سے ہم بھی راضی۔ ہم تو اپنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے پیار رکھنے والے ہیں، اس سے عشق کرنے والے ہیں، اور محبوب جس سے راضی ہو جائے، جس کو محبوب پیار بھری نگاہوں سے دیکھے، جس کو محبوب اچھے الفاظ سے ذکر کرے، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر محب کو بھی چاہیے کہ اپنے محبوب کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو بس ہمیں بھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ بس پھر ان کے لیے جب اعلان کر دیا گیا، اب ان کے لیے نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، بلندی درجات ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ تو جو جنتی ہو چکے ان کے بارے میں پھر الٹا سیدھا کہنا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر ایک بڑی ذات ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے قطع نظر میں بات عرض کر رہا ہوں، کوئی دنیاوی لحاظ سے ایک بڑی شخصیت ہو اور اس کا کوئی پیارا ہو، اس کو اگر ہم اپنا پیارا بنائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان محبوب اللہ کے بندوں سے محبت رکھیے، ان سے پیار کیجئے،
اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا